اور قرآن نے تھوڑے طبقے کے بارے میں فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ بإذن اللہ، بسا اوقات بہت تھوڑی جماعت اپنے اخلاص اور اپنے اچھے کارناموں کی وجہ سے بڑی بڑی بھاری جماعتوں کے اوپر اللہ کی نظر میں اونچا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ آپ 200 طلبہ ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ آپ 150 یا 100 طلبہ ہیں، یہ نہ دیکھیں کہ انگلیوں پر گنے جانے والے اساتذہ کرام اپنے اخلاص کو دیکھیں۔ اقل جبال الارض طور وانه لأعظم عند اللہ قدرا ومنزلا، ہمالیہ پہاڑ کتنا اونچا ہے، کتنا بلند و بالا ہے، قد و قامت میں اس کا کیا انداز ہے، پھر اس کی سرحدیں کہاں کہاں اروناچل سے لے کر ہماچل اور کہاں کہاں کن پٹیوں میں پھیلی ہے، لیکن اللہ کے یہاں ہمالیہ کی کوئی قیمت ہے؟ کوئی نہیں۔ اور طور پہاڑ کتنا چھوٹا ہے، فرمایا لأعظم عند اللہ قدرا ومنزلا، اللہ کی نظر میں اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس لیے آپ کے نورانی چہرے، آپ کا سفید لباس، صبح شام قرآن و سنت کے مطابق آپ کا زندگی گزارنا، یہ آپ کے چہرے سے نہیں ہوا، یہ اللہ کی مرضی سے آپ اس ادارے میں آئے، اللہ کی مرضی سے تعلیم پا رہے، اللہ ہی کی مرضی سے آپ کو سند حفظ ملے، اللہ ہی کی مرضی سے آپ عالم کورس کی طرف جائیں، اور اللہ ہی کی مرضی سے آپ کو اعمال صالحہ کی توفیق ملے۔ جب اس نورانی ماحول میں آپ آگے ہیں، اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اعمال صالحہ کرنے والے طلبہ بن جائیں۔ اور اعمال صالحہ کرنے کے لیے بڑوں کی ترغیب کیا ہے کہ 4 چیزوں کا خیال رکھیں، جو بتا کر میں اپنی بات ختم کروں۔ نمبر 1، جو ہمارا نفس ہے، جس میں لوامہ بھی ہے، سو بھی ہے، امارہ بھی ہے، یہ ڈگمگائے گا۔ فرمایا عام انسان کے پیچھے 1 شیطان اور مدرسے کے طالب علم کے پیچھے لگ بھگ 500 شیطان ہوتے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اسے دین کے راستے سے بھٹکایا جائے، وہ چاہتا ہے کہ اسے پٹری سے اتار دیا جائے۔ آپ کے خطے میں 1 مفتی صاحب پڑھ کے آئے، 1 حافظ صاحب پڑھ کے آئے، پورے تھانہ منڈی کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اگر 1 نہ پڑھتے، 1 راستے سے ادھر ادھر ہوتے، یہ بہانے نظر آتی نہیں آتی۔ 1 دن پڑھنے والے طالب علم کی قدر و منزلت کے لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ اسے بھٹکانے والی اتنی بڑی طاقتیں پردے میں چھپی ہیں، کہیں جنات حملہ کریں گے، کہیں حالات حملہ کریں گے، کہیں رسومات حملہ کریں گے، کہیں بدعات کا ماحول آپ پہ حملہ کرے گا۔ اس راستے میں سے توحید پرستی کا ذہن بنا کر اس علمی کارخانے میں آپ کو جو تیار کیا جا رہا ہے، یہاں ضروری ہے کہ آپ کتنی چیزوں کا خیال رکھیں؟ 4۔ کتنی چیزوں کا؟ 4۔ اس میں سے آپ نے دیکھا جو نفس آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، اسے کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے بڑے اور بزرگ کہتے ہیں کہ مشارطہ، معاقبہ، محاسبہ اور مراقبہ، ان 4 چیزوں کا ہر طالب علم خیال رکھے۔ جب بھی نفس ادھر ادھر سے بھٹکانے کی کوشش کرے، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائیے کہ سن لیجیے، اگر آپ مجھے ادھر ادھر کرنا چاہتے ہو، غلط راستے پر لے جانا چاہتے ہو، میں اپنے نفس تیرے ساتھ شرط لگا رہا ہوں، میں اس راستے پر نہیں جاؤں گا، میں اس راستے پر جاؤں گا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ مشارطہ، شرط لگائیے جو اکابرین لگایا کرتے تھے، جو اللہ والے لگایا کرتے تھے۔ پچھلے 150-200 سال کے بعد، پچھلے 40-50 سال میں عالم تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن عالم کے ساتھ عامل پیدا نہیں ہو رہے۔ اور پچھلے 40 سال میں جتنے بڑے بڑے فضلاء فارغ ہوئے، وہ عالم بھی تھے اور عامل بھی تھے۔ آج ہمارے جتنے بڑے اکابرین ہیں، مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی عالم بھی ہیں، عامل بھی، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیر میں عالم بھی ہیں، عامل بھی۔ یہ طریقہ بالکل جداگانہ نہیں تھا، روحانیت کے علوم اسی مدرسے میں پڑھائے جاتے تھے، اور روحانیت سے طالب علم کو جب جب نصاب تعلیم سے عاری اور الگ کیا گیا ہے، تو طالب علم نے دینی تعلیم میں اپنا مزاج اور اپنا دل لگانا چھوڑ دیا۔ اس لیے روحانی علوم پہلے یہ سکھاتے ہیں مشارطہ، اپنے نفس کے ساتھ شرط لگائیے کہ غلط راستے پر نہیں لے جائیں۔ دوسرے فرمایا مراقبہ،
غور و فکر کریں. میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں، حدیث پڑھ رہا ہوں، سنتیں پڑھ رہا ہوں، دینیات میں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، عقائد و مسائل پڑھ رہے ہیں، اور آپ تربیت کے علوم پڑھ رہے ہیں، صبح و شام کی دینی دعائیں پڑھ رہے ہیں، ان سب کے بارے میں غور و فکر کیجیے کہ ان کا مقصد کیا ہے. اللہ کے ساتھ دو لڑکی. اور تیسرے نمبر کے اوپر فرمایا محاسبہ. جہاں کمزوری نظر آئے اپنے نفس کا محاسبہ کرو. آج نوافل کیوں چھوٹے؟ آج سنتیں کیوں چھوٹی؟ آج فرض کے اندر تکبیر اولا کیوں فوت ہوئی؟ آج 70 پارہ سبق اور آموزہ کیوں کچا ہو گیا؟ اساتذہ نے عصر سے مغرب تک تھنا منڈی کے بازار میں تھوڑی دیر سامان لانے بھیجا، مغرب کے بعد میرا ناظرہ ویسا کیوں نہیں ہے جیسے کل صبح کو تھا؟ آخر میری آنکھوں نے کہاں خطا کی؟ میرے دل نے کہاں کھٹکا کیا؟ میرے دماغ اور میری فکر نے کہاں کوئی غلط چیز دیکھی کہ ابھی میں ایک صفحہ سنا رہا تھا آپ نے 5 لائنوں پہ آ گئے. فرمایا محاسبہ کرے گا طالب علم تو اس کو صبح و شام میں ٹہلنے کھیلنے کے اوقات کے اندر بھی شیطان بھٹکانے کی کوشش نہیں کرے. اور چوتھے نمبر کے اوپر فرمایا کہ آپ جب آپ کو یہ چیزیں نظر آنے لگ جائیں معاقبہ. آج میرے 2 نفل چھوٹے نا، اب میں اپنے نفس کو سزا دوں گا کہ 8 نفل پڑھوں. آج میرے تہجد کی 8 رکعت کی جگہ 2 ہی پڑھ پایا، کل سے میں 8 پڑھوں گا. آج میری چاشت چھوٹی ہے، میں چاشت بھی پڑھوں گا، میں اوابین بھی پڑھوں گا، میں اشراق بھی پڑھوں گا. آج میری جمعہ کی سورہ کہف چھوٹی ہے، میں جمعہ کی سورہ کہف بھی پڑھوں گا. فجر میں یاسین پڑھوں گا، ظہر میں سورہ فتح پڑھوں گا، عصر میں سورہ النبا پڑھوں گا، مغرب میں سورہ واقعہ پڑھوں گا، اور عشاء میں سورہ ملک پڑھوں گا. فرمایا مشاہدہ، مراقبہ، محاسبہ اور معاقبہ، ان ساری چیزوں کے مطابق اگر طالب علم چلے گا، وہ طالب علم پتہ کیسا تیار ہوگا؟ جیسے مدرسہ نظامیہ بغدادیہ کے اندر امام غزالی جیسے علماء تیار. تو سارے کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ ساری باتیں سب سے پہلے کہنے والے کے لیے توجہ کی درخواست کر رہی ہیں کہ میں ویسا بنوں، تب میرے دل کی بات آپ کے دل پر کنیکٹیویٹی کی شکل میں اثر کرے گی. اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا ادارہ دعوت و تبلیغ کا مرکز بھی، روحانیت کا مرکز بھی، اور آپ کے اعمال اور آپ کی اصلاح کا طریقہ اسی مسجد اور مدرسے سے طے ہو رہا ہے. اور آپ اس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں لوگ سیرت ہیں، لٹریری ہیں، ایلیٹ کلاس کے ہیں اور پڑھے لکھے ہیں. اس لیے اس طلبہ مدرسے کے ماحول کی قدر کریں. مدرسے کے ماحول کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو حفظ و دینیات میں اور مضبوط کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کتاب کا سبھی اساتذہ کرام کا کمیٹی کا دل کی عطا دہائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی اور کچھ باتیں جو ہے وہ آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنے کی اجازت بخشی. بہت بہت شکریہ.